ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। नए आने वालों के लिए ख़ास तौर पे बहुत यूज़फुल ट्रेनिंग है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी अपने ही फ्यूचर को बेहतर करने के लिए इसके नोट्स बनाएँ। इसमें बहुत सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें एक ही प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम सब जानते हैं कि इस काम को, इस बिज़नेस को, हर बिज़नेस को करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हर चीज़ को करने के। हमें बेसिकली बहुत सादा लग रहा होता है, मगर जब आप फील्ड में जाकर किसी भी चीज़ के साथ काम करते हैं, तो चीज़ों की नौइयत, उनको हैंडल करना डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, ये डिफ़िकल्ट तब हो जाती हैं, जब आपको थोड़े से आंसर्स नहीं पता होते, आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड नहीं होते, ठीक है? सो हम एक हमारी आज की जो ट्रेनिंग है, इट्स ऑल अबाउट हमारे काम का जो खून है, हमारे काम की जो ज़िंदगी है, वो है रिक्रूटमेंट या नए लोगों को लेकर आना। सो आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं उन्हें, वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और हम किस तरीके से उन्हें लेकर आते हैं। और जब वो आ जाते हैं तो बहुत से लोगों का ये एतराज़ और गिला होता है कि वो मेंबर तो बन गई है, काम नहीं कर रही, तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उनकी और अपनी एंगेजमेंट को बरकरार रख सकते हैं, यानी वो हमारे साथ काम करें। जी। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। आज की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास जो लीडर मौजूद हैं, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स, उनका ताल्लुक लाहौर से है और आप सब काफ़ी लोग उनको जानते हैं और माशाल्लाह बहुत मुदब्बिर तरीके से और मतलब बहुत संजीदगी से इस काम को कर भी रही हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में जो ऑब्वियसली हम सब ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बट फ़िज़ा खलील। और फ़िज़ा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद इस प्रेज़ेंटेशन को आगे लेके चलें। ओवर टू यू फ़िज़ा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, अपना टाइम निकालते हैं और पूरे 12 बजे आके जॉइन कर लेते हैं। आई रियली एप्रिशिएट देम ऑल। मेरी खुद भी पूरी कोशिश होती है कि हर ट्रेनिंग को सुना जाए, लेकिन कभी-कभी वो नहीं भी पॉसिबल हो पाता ज़िंदगी की रूटीन्स में, लेकिन कोशिश सबकी जो आ पाता है उसको हैट्स ऑफ टू देम ऑल। वो कुछ ना कुछ सीखने ही आते हैं। तो हम अपनी जो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक छोटी-सी दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ है कि मैं जो भी पढ़ूँ और जो भी बोलूँ और आपके सामने तो वो आप लोगों के दिलों में असर करे और उतरे और मेरी भी बात में क्लैरिटी हो जो आप लोगों को समझ आ सके। आमीन। तो इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि नाम मेरा फ़िज़ा खलील है, 4 बच्चों की माँ हूँ। 2 साल पहले ओरिफ्लेम जॉइन किया और इस तरह से जॉइन किया कि ज़बरदस्ती एक फ्रेंड ने कहा कि नहीं-नहीं तुम कुछ करना ही चाह रही हो लाइफ़ में। क्योंकि वो टाइम वो था कि मैं दोबारा टीचिंग करने का सोच रही थी। बहुत साल पहले 2-3 साल के लिए टीचिंग की हुई थी मैंने अपनी लाइफ़ में। तो अब हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद और मुझे बिल्कुल अब लग रहा था कि मैं घर में एक डोर मैट टाइप ही बन गई हूँ। कोई काम कुछ रूटीन चली जा रही है बस और बस दरवाज़े खोल रही हूँ और बंद कर रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं बस एक बड़ी मेरी कोई यूज़लेसनेस थी एक मुझ में अपने अंदर एक फ़ील हो रही थी। आई एम गुड फॉर नथिंग। तो उसके लिए मैं कुछ करना चाह रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम ओरिफ्लेम जॉइन कर लो। उसके कहने पर हालाँकि तब तक मुझे कुछ इसकी बारे में पता नहीं था सिवाय एक आध प्रोडक्ट कुछ साल पहले यूज़ की हुई थी और अच्छी भी लगी थी। तो मैंने काफ़ी आई वाज़ वेरी रिलक्टेंट टू जॉइन उसके कहने पे कि मैंने कहा मैं सेल्स गर्ल के तौर पे कैसे चीज़ें बेचूँगी? तो उसने कहा सेल्स गर्ल तो बनना ही नहीं है, इसमें तो ये चीज़ ही नहीं है, तुम एक दफ़ा जॉइन तो करके देखो। बहरहाल जब जॉइन किया, ऑफ़िस गई, ट्रेनिंग्स सुनी, तो फिर आँखें भी खुली, दिमाग भी खुला, चीज़ें अपील की और तब से ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं। और दिन-ब-दिन जो है ओरिफ्लेम से मोहब्बत में इज़ाफ़ा ही हुआ है, कमी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की ट्रेनिंग जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक इसका हिस्सा है ओरिफ्लेम का क्योंकि कि हमने किस तरह इनवाइट करना है न्यू मेंबर्स को इसके 2 हिस्से हैं और उनके और फिर उनको जब हम एक टीम बना लेंगे तो अपने साथ जोड़कर एंगेज कैसे रखें। तो हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। ये भी है कि हाउ टू फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट फॉर योर बिज़नेस। अब जो ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे ये दरअसल वो लोग हैं जिन्हें हमें अपने साथ जोड़ना है। देखिए ज़िंदगी अकेले नहीं गुज़रती।
میرے کئی فرینڈز ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ تم کتنی لکی ہو, تمہاری 3 بیٹیاں ہیں, تمہارے ارد گرد بیٹھتی ہیں, تم لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو, باتیں کرتے ہو, اتنی چیزیں شیئر کرتے ہو. ہمارے بیٹے ہیں وہ باہر چلے گئے, پڑھنے چلے گئے, یا وہ اگر لاہور میں بھی پاس بھی ہیں تو ٹائم نہیں دے پاتے, لڑکے کہاں بیٹھتے ہیں ماؤں کے پاس. تو بچیاں کے ساتھ تمہاری ایک لائف ہے. میں واقعی کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ. بعض اوقات مجھے اپنے لیے جو می ٹائم ہے وہ نہیں ملتا, اور میں کبھی کبھی ایک بچی کا مسئلہ, دوسری کا مسئلہ, ہر وقت کچھ نہ کچھ گھر میں چل رہا ہوتا ہے. تو میں بعض اوقات سوچتی بھی ہوں کہ ہو میرے پاس ٹائم نہیں بچا, پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہمیں ہر وقت اپنے ارد گرد لائف چاہیے, لوگ چاہیے, زندگی گزارنے کے لیے بھی چاہیے. اور کوئی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اکیلے کوئی کام دنیا میں نہیں پاسبل ہے. اس کے لیے بھی ہمیں نئے لوگ چاہیے, فریش بلڈ چاہیے, یہ جو ہمیں اوریفلیم میں نئے پراسپیکٹ کی شکل میں فریش بلڈ جو ملتا ہے. ایک میں آپ کو سٹوری یہاں پہ سناؤں گی. ایک 87-year-old عورت تھی, روز نام تھا اس کا. اس نے یونیورسٹی جوائن کی ایک ڈگری پروگرام کے لیے. اب جب کلاس میں وہ پہلی دفعہ گئی تو سارے کلاس کے بچے بڑے حیران ہوئے کہ اتنی ایک سفید بالوں والی بزرگ خاتون ہمارے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے ان بچیوں, سب بچیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا ایج ہے. اس نے کہا میں 87 ایئرس کی. اس نے کہا 87-year-old کو آپ یونیورسٹی میں کیوں آپ آئیں. تو کہا میں اکیلے بالکل تھک چکی تھی رہ کے, اور کسی زمانے میں پڑھنا چاہتی تھی, نہیں پڑھ پائی تھی. اب میں بالکل بھی, میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا, کوئی انسان میرے ارد گرد نہیں تھا, اور میرے میں ہمت تھی, میرے میں طاقت تھی, تو میں نے سوچا کیوں نہ پڑھ لوں. اس نے جوائن کر لی یونیورسٹی. اس کی عادت اس طرح کی تھی کہ بچیاں اس سے بڑا ایزیلی منگل ہوئے, اس سے اس کی جو وزڈم کی باتیں تھیں, اس کی زندگی کے جو تجربات تھے, وہ بیٹھ کے ان کو بتاتی رہتی تھی, ان کو کچھ نہ کچھ سمجھاتی رہتی تھی. سب اس کے ارد گرد بیٹھتے اور اس سے سنتے اور بڑا حیران ہوتے, اس سے بڑی انسپریشن لیتے کہ اس عمر میں جس میں لوگ جو ہے وہ, اس نے کہا ان سے کہا کہتے ہیں کہ میں ایک سال بھی بستر پہ پڑی رہوں تو نو بڈی وڈ بادر. لیکن مجھے اپنے اندر لائف رکھنی تھی, اور میں نے اپنے اندر رکھی ہے, اور آج میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. اس نے ایک بات انہیں کہتی تھی کہ گروئنگ اولڈر از مینڈیٹری, گروئنگ اپ از آپشنل. کہ جو زندگی تو گزرے جا ہی رہی ہے, وہ تو ہم نے آگے سال ہماری زندگی گزر بھی گئے, اب جتنے پچھلے گزر گئے ہم نے ان میں پیچھے مڑ کے دیکھے کیا کیا, تو اکثر لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں. ہم کل کچھ چھوٹے سے تھے, کل ہم یہ کر رہے تھے, اتنا وقت گزر گیا ہے. اور جو گروئنگ اپ ہے, دیٹ از گروتھ, کہ ہم آگے کو ہم اپنی سوچ کو بڑھا رہے ہیں, وہ ہماری اپنی مرضی پہ, ہمارے اپنے اختیار میں. تو یہ اس کے, اور وہ اس کی اسٹوری کا میں کمپلیٹ بھی کرتی جاؤں کہ اپنی گریجویشن کے 1 ہفتے بعد وہ کی ڈائیڈ. یعنی اس نے اپنی زندگی میں وہ اچیو کر لیا جو وہ کرنا چاہ رہی تھی, اور تمام یونیورسٹی کے بچے اس کے فیونرل میں آئے اور اس کو اس کے لیے دعا کی یا جو بھی. تو ایک میں صرف ایک انسپریشنل اسٹوری ہے جو میں وانٹڈ ٹو شیئر ود یو گائز, کہ ہمیں زندگی میں ہر وقت لوگ چاہیے, تو پھر اس طرح ہی ہمیں نیو پروسپیکٹ بھی چاہیے. تو آگے چلتے, اس ٹریننگ میں ہم آپ کو پراسپیکٹنگ کی 3 ہم جو باتیں جو بتائیں گے وہ امپورٹنٹ, اس کا میننگ کیا ہے اور کرنی کیسے پراسپیکٹ, ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ سب سے جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے پراسپیکٹنگ کی, دیٹ از دی نیم بینک. جب اوریفلیم کو جوائن کرنے کے بعد ہمیں جو گیٹنگ اسٹارٹیڈ کٹ ملتی ہے, اس میں نیم بینک کا ایک پیپر ہمیں دے دیا جاتا ہے. اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, اس میں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو دماغ میں ہمارے سب سے پہلے ہمارے قریبی لوگ جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ دراصل ہماری زندگی کا حاصل ہوتے ہیں. آپ کی پوری لائف کا حاصل اگر آپ کے پاس 5 سے 10 لوگ بھی نہیں ہیں نا, تو آپ نے زندگی یقین کریں ضائع کی ہے. اگر آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام آپ نے سب سے پہلے اس میں لکھنا ہے, اور جو آپ کے ہارٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا, جس طرح آپ اپنا, ہمارے پاس موبائل میں اپنے ہوتے ہیں نیمز ہوتے ہیں ڈفرنٹ, ہم اپنے ہم نے ان کے نمبر ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے, جاننے والے کے آگے جاننے والے, دوسرے نمبر پہ پھر ہمارے آتے ہیں وارم کانٹیکٹ. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ریفرنسز,
मिलाद में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो ख़वातीन मेरे साथ बैठती हैं, जिम में मैं जाती हूँ तो जिम में जिनसे मेरी मुलाकात होती है और जिनके नंबर मेरे पास हैं, फिर कॉलेज फ्रेंड्स जिनसे हम सालाना डिनर पे मिलते हैं या 6 महीने बाद कभी शक्लें नजर आ जाती हैं, मुलाकात हो जाती है, कमेटी पार्टी में हम अगर जा रहे हैं खवातीन या तो वो उनसे महीने में एक दफा मुलाकात हो रही है। फिर आपके दफ्तर में काम कर रहे हैं तो आपके कुलीग जो आप जिनके फोन नंबर आपके पास महफूज हैं, फिर आपने उनके नंबर लिखने हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट जो आपको आगे जिंदगी में मिलते जाते हैं, अननोन लोग। तो इसमें आपने उनका नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनका प्रोफेशन, उनका एड्रेस विद द नेम ऑफ द सिटी आपके पास इस लिस्ट में होना चाहिए। और नेम बैंक का मकसद क्या होता है? हमने रोज 3 से 5 लोगों से बात करनी। उसमें मैं 3 से 5 लोगों से बात करके और उनको हमने अपने बिजनेस में इनवाइट करना है, अपने साथ जो है एक लाने की कोशिश करनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब बात कैसे करनी, हाउ टू टॉक टू योर प्रॉस्पेक्ट। अब एक आप किसी फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि फिल्म अच्छी होगी, हम देखेंगे तो जरूर देखना है हमने। किसी प्रोडक्ट का एड देखते हैं, बाजू का आजकल बड़े इमोशनल किस्म के एड्स बन रहे हैं, तो बड़ा दिल को लगता है एड। हालांकि चाहे वो चीज हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं अच्छा इसका एड अच्छा है तो हम प्रोडक्ट भी यूज करके देख सकते हैं। ट्रेलर मूवी का अच्छा है तो हम वो मूवी जरूर देखेंगे। अक्सर होता है कि ट्रेलर से तो बहुत ज्यादा जो है एक इंसान दूसरे फैमिली, मेरे अपने बच्चे कहते हैं अम्मा फलानी मूवी का ट्रेलर आया, मिल के बैठ के देखेंगे हम लोग, फिर इकट्ठा उसको बड़ा एंजॉय भी करते हैं। पहले सिनेमा जाते थे, अब घर में बैठ के भी देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे भी देख लेते हैं। ट्रेलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह आपका बात का तरीका भी आपका ट्रेलर ही है। आपकी बात के तरीके में, आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपकी दमदार बात होनी चाहिए, जबरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू का होना चाहिए कि इस तरह का तरीकाकार कि जो अगले को इम्प्रेस कर सके, ना कि आप इस तरह बात करें कि अगले के वो उसको कोई इम्पोर्टेंस ही ना आपको दे। इसलिए आपको अपनी बात का तरीकाकार भी बहुत वजन आपकी बात में और कुछ होना चाहिए कि आप जो बात करें अगला वो सुनने पे मजबूर हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो अब क्योंकि हर सोशल मीडिया का भी अब जमाना है, उसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग सी प्रोफाइल अपनी बनानी है, जो प्रोफाइल आपकी अट्रैक्ट करे, उस प्रोफाइल में आपको फेक नहीं लगे। अक्सर लोग मुझे इनवाइट भेजते हैं फेसबुक पे, ये तो ना अपनी पिक्चर लगाई होती है ना उनका अगर आप पेज खोलें तो उसमें ना उनकी कोई फैमिली की पिक्चर्स होती हैं। उन्होंने और सोशल मीडिया से मुख्तलिफ उठा उठा के तो इवन अगर आप पर्दा करती हैं और नहीं भी दिखाना चाहती अपना फेस, तो आप अपने छोटे बच्चों की तस्वीरें लगा सकते हैं, अपनी फैमिली की, अपना ड्राइंग रूम दिखा दें कि जी हमने आप ड्राइंग रूम सेट किया अपना, हमने ये कमरा ठीक किया अपना, ये टेबल मेरी है। कुछ भी आप अपनी पर्सनलाइज्ड चीजें जब शेयर करेंगे प्रोफाइल में तो दैट विल अट्रैक्ट जो देख रहे हैं उसको कि यहाँ इसमें को पर्सनल टच आ रहा है। अगर किसी अब मोस्टली लड़कों ने लड़कियों के नाम से बनाए हुए हैं फेसबुक अकाउंट, मेहंदी वाली तस्वीर लगाई हुई है, पता चल जाता है इट्स सो फेक। तो इसलिए अपनी आपने फिर अपने जो सोशल मीडिया पे भी इंडिविजुअलिटी अपनी एक बरकरार रखनी है, जिसमें जिससे जिसको देख के लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। और जो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसको छोटा सा क्वेश्चनर आप एक बना के रखें जिसको आप भेज सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए कि वो मर्द या औरत क्या करते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके। और फिर आप उसको जूम पे लाकर उससे बात करके उसको इनवाइट कर सकते हैं, उसको अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो इसलिए ये, और आपको सोशल मीडिया का फायदा क्या है कि बड़ा जल्दी एक कनेक्शन हो जाता है विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। आपका बहुत से लोगों से कांटेक्ट जो है वो पॉसिबल है। बट क्यों, कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी अपनी प्रोफाइल जो है वो इतनी ऑथेंटिक लगे कि लोग आपको उसमें, ठीक है उसमें बिजनेस का भी आप जिक्र करें, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी ऑथेंटिक हो कि लोग आपसे कांटेक्ट करने पे मजबूर हो कि हाँ जी ये बंदी या बंदा जो सही लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ भी पिक्चर्स हैं इसकी, अपनी घर की भी, यानी इस तरह की आपकी पर्सनलाइज जो चीजें हैं वो भी आप फेसबुक पे जरूर, फेसबुक पे और
इवन इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। तो अब इससे आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। जब आप बात करें तो किसी के साथ आप जब बात कर रहे हो तो आपने अपनी नीड उनको शेयर नहीं करनी, यानी अपनी बात ही नहीं करते जाना। इससे आप गुफ्तगू भी कर रहे हो तो 80% उनकी बात सुने, 20% सिर्फ आपने जो है अपनी बात करनी है। और आपने ये नहीं कहना कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, यानी मिन 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 करके नहीं बात करनी, मैं करके बात नहीं करनी, अपने फायदे की बात नहीं करनी। यदि आप मुझे ज्वाइन कर लें तो मुझे ये फायदा मिलेगा, तो वो तो वहीं पे पुट ऑफ हो जाएगा कि लो मैं इसको फायदा देने के लिए यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ। तो आपको एक तो लिसनर अच्छा होना चाहिए, अगले की बात सुने, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुने, और उनको आपकी बात में, आपकी इनवाइट में उनको उनका फायदा नजर आना चाहिए, ना कि आपका फायदा। उन्हें लगेगा कि हम इसकी जेब भरने के लिए क्या काम करना है हमने, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो यही अगर सारा कुछ ये ले जाएगी या ले जाएगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा। इसलिए उनके फायदे की बात करनी यहाँ पे जरूरी है, एंड बी अ वेरी गुड लिसनर। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप किसी से बात करते हैं, पूछते हैं आर यू बिजी, एवरीबडी इज बिजी। ये आजकल की दुनिया में कुछ अजीब सी बेबरकती है वक्त में भी, और एक भाग दौड़ लगी हुई है। सुबह होती है और जो है रात उसके बाद हो जाती है। तो एट टाइम्स मैं खुद सोचती हूँ, अच्छा फिर संडे आ गया, अच्छा इतनी जल्दी आ गया, अच्छा फ्राइडे, फिर इतनी जल्दी फ्राइडे आ गया। अभी तो मुझे तो लगता है 2 दिन पहले फ्राइडे गुजरा था। ये वक्त में भी बेबरकती है। और ये हमें वैसे दुआ भी करनी चाहिए इसके लिए, स्पेशली अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे वक्त में बरकत डाल। तो अब दिन कहाँ निकलता है, रात कैसे भागी भागी आ जाती कोई पता नहीं चलता। अब आप जब किसी से पूछते हैं आर यू बिजी, वो कहेगा यस आई एम बिजी, एवरीबडी इज बिजी। मेरी अपने बच्चे मेरे पास आते हैं कि अम्मा बिजी तो नहीं, मैं कहूँ, मैं उन्हें कहती हूँ मैं तो हमेशा बिजी हूँ। मैं कब नहीं हूँ, मैं ओरिफ्लेम की भी ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ, अपनी भी तैयार कर रही हूँ, मेरी एक कुरान क्लास है उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उनको मैं तिलावत अपनी तैयार करके सुनाती हूँ, तजवीज सीख रही हूँ। और इस पे नेट पे जो और ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी सुनती रहती हूँ, जहाँ मुझे कोई अच्छी पॉजिटिव मुझे कोई ना कोई बुक पढ़ती रहती हूँ, कोई पुरानी पढ़ी हुई दोबारा निकाल लेती हूँ। तो आई एम ऑलवेज बिजी, कभी खाना बना रही हूँ, कभी घर का कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई ड्रॉर ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए बिजी किसी का होना, ये तो हर बंदा बिजी है ही है। तो इसलिए आपने अगले के ऐसे टाइम पे बात करें जबकि आपको पता हो कि जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा बिजी नहीं होता, वो टाइम ढूंढ के पर्सन टू पर्सन उस हिसाब से बात करें। और एक दफा किसी ने किसी से पूछा ना कि आप बिजी तो नहीं, तो उनका हाँ मैं बिजी, उनका कब फारेग होगा, उन्होंने कहा शायद कभी भी नहीं, यानी आप कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। तो ये भी चीजें सब देख कर ही हमें चलना है और आगे इस पर बात करनी है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जब इस पर बात कर रहे हैं तो नेवर हेजिटेट। हेजिटेशन की मैं अगर बात करूं तो अक्सर लोग बात करते हुए अ, बीच में, जैसे मैंने भी किया है, तो बड़ी लंबी कर जाते हैं, या पॉजेस बहुत लंबे दे जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगला सुनने वाला कहता है कि ये तो खुद ही जो है वो श्योर नहीं है कि क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इसलिए आपकी बात का वो इम्पैक्ट सही नहीं पड़ता। तो मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने अपनी 3 साल का मैंने कुरान जो है तफसीर का मैंने कोर्स किया। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि अब आप हमें दें लेक्चर, काइंड ऑफ अ टेस्ट। अच्छा जब मैं गई टेस्ट देने, मैंने वो तैयारी की, कुछ आयात की तफसीर उन्होंने मुझे कहा भी तैयार करके आओ। अच्छा मैं तैयार करके गई, मैं अपनी तरफ से आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर। बट द मोमेंट मैं वहां माइक के आगे बैठी और मेरे सामने तो 20-25 बच्चियां, सब ग्रुपों में उनकी क्लास की बच्चियां थी, तो जिनको मैंने पहली दफा देखी, मैं तो आई टोटली वेंट ब्लैंक, ब्लैंक बिल्कुल, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैंने पता नहीं क्या बोला, और पता नहीं कितने पॉजेस दिए, कितनी दफा करके मैं बोली। तो उन्होंने कहा नहीं अभी यू आर नॉट रेडी। तो इसलिए मैं यही बात कर रही हूँ कि अपने आप का, मेरी अपनी नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा जरूरी है व्हेन यू टॉक टू समवन। चाहे आप फोन पे बात करें, चाहे आप सोशल मीडिया पे आप मैसेजेस में बात करें, बी श्योर आपकी बात में ऑथेंटिसिटी होनी जरूरी है। आपके अंदर अपने काम का जो आप कर रहे हैं उसका पैशन नजर आना चाहिए,
So you are passionate about what you are doing and be proud of what you do. अभी पीछे मुझे कुछ 2 बच्चा मिली कहीं पे, तो उन्होंने कहा कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने कहा वो कुकिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपके घर वालों को पता है? तो एक बच्ची कहती है मैंने अपने घर में किसी को फैमिली में नहीं बताया कि आई एम स्टडिंग हियर, आई एम डूइंग अ कोर्स। तो व्हाई नॉट? मैंने कहा क्या तुम अच्छा नहीं कर रही? आंट यू हैप्पी? कहते मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा कोर्स कर रही हूँ, इसके बाद मुझे बड़ी अच्छी एक कहीं से जॉब ऑफर भी आ रही है, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो मैंने उसको वहीं पे कहा, मैंने कहा देखो बेटा, अगर आप यू आर नॉट प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, मैंने कहा टेल एवरीबडी अराउंड यू, चाहे जॉब मिलने के बाद बता दो। मैं कहा अगर आप अपने प्रोफेशन अपने काम के बारे में प्राउड नहीं होगी, मैंने कहा ये दुनिया आपको मजीद रगड़ेगी। और आपकी बात और आपको बल्कि जो बच्चे मैंने देखा है तो कुकिंग कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है इन्होंने वेटर्स बनना है, इन्होंने ये करना है, इन्होंने वो करना है। इसलिए कि आप अगर आप खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद आप जो लोगों से छुपा रहे हो, तो लोगों ने तो आपको बातें बनानी बनानी है। इसलिए अपनी बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डू। जिस कंपनी में काम कर रहे हो बी प्राउड ऑफ इट, उसको ओन करें, तो आपकी कंपनी है। और ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी बात में। जब आपकी हेजिटेशन वहां भी नहीं होगी जब आप ऑनेस्ट होंगे। जब आप झूठ बोल रहे होंगे, सुनी सुनाई पे आप आगे बात चला रहे होंगे, तो वहां भी आपके बातों में पॉजेज भी आएंगे और आपकी वो जाहिर हेजिटेशन भी आ जाएगी बात में। और आप मोटिवेट करें दूसरों को अपने लहजे से अपनी बात की। तो मैं बात कर रही हूँ कि हमने किस तरह आगे बात करनी। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब डिफरेंस हम देखते हैं कि इनविटेशन में और एक प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। हमारा काइंडली मूव द स्लाइड। अब हम किसी को इनवाइट अगर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक इनविटेशन है, उसको प्रेजेंटेशन में हमने नहीं बदल देंगे। यानी कि इतनी लंबी चौड़ी हमारी बात नहीं होनी चाहिए। क्या कि इनवाइट में हमने क्या करना है, हमने उनको कोई अपना प्लान शो नहीं करना, हमने कोई बिजनेस के बारे में नहीं बताना। शॉर्ट छोटी सी बात होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब एक प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, इट्स अ डिटेल्ड वन। टॉपिक एक है लेकिन हम उसको डिटेल में उसके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर हम चल रहे हैं, उसकी आपको डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं। तो ये डिटेल्ड बातचीत हो रही है। इसमें आप प्रेजेंटेशन में बिजनेस प्लान भी डिस्कस होते हैं, प्रेजेंटेशन में कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिस्कस होते हैं, पॉलिसीज डिस्कस होती हैं, फिर स्टोरीज और वो रूल्स जो वो जिन पे चल के सक्सेसफुल लोग हुए हैं उसी कंपनी के, उसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन में चीजें आती हैं। बट व्हेन यू आर इनवाइटिंग समबडी, बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो आगे चलते हैं। अब हमने लोगों की हर एक की ड्रीम्स परख करें। आपने जब किसी से जब करें, तो इतनी बड़ी बड़ी मत बातें करें कि आपके वो अगला वहीं पे आपसे पुट ऑफ हो जाए। एक एक इंसान जो 10,000 रुपए कमा रहा है फॉर इंस्टेंस, एंड यू टॉक अबाउट लैक्स एंड करोड़ एंड ह्यूज बिग कार, तो ये आपको तो अगले महीने वो तैयार होंगी और 2 महीने में आपको जो है कहाँ से कहाँ पहुंचे, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। वो आपकी बात पे कौन यकीन करे? जिसने कभी गाड़ी के अंदर बैठ के नहीं देखा हुआ, तो आप उसे कहें कि आपने चंद महीनों में जी आप मर्सिडीज ले लेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? नोबडी वुड बिलीव यू। यहीं पता चल जाएगा कि ये तो जो बात करेंगे ठीक नहीं है। फिर वर्ड ऐसे मत यूज करें, मेंबर बन जाओ, चेन सिस्टम है ये, एक इसमें एक चेन है, फिर दूसरी चेन बनेगी, फिर आप ये इस तरह की बातें पहली इनवाइट में अगर आप करेंगे, तो अगला वहीं डर के भाग जाए। तो समझ जाएगा कि ये जी ये तो कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है, तो पता नहीं मेरे से पैसे निकलवाने के लिए कोई आया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर। बात कैसे करनी है कि जी मैं कोई बात अपनी को सुना रहा है, को जी हाँ मैंने भी यही फील किया, एग्री करके उससे बात करनी है। मैं आई फेल्ट द सेम थिंग, मुझे मुझे ये मैंने ये मुझे ये पता चला है, इस तरह करके। यानी आपने उनकी बातों के साथ अपनी बातों का लिंक जोड़ के बात करनी है। उनको इतने बड़े ख्वाब, इतनी बड़ी चीजों का मत बताएं कि वहीं वो डर जाए। तो आगे चलते हैं। अब हमने उसके अलावा क्या करना है? जब बात करनी है, वी हैव टू क्रिएट क्यूरोसिटी। आप इनवाइट जो है वो किसी को इतनी अ, ऐसी होनी चाहिए कि उससे उसके दिमाग में और सवाल जागे और वो ख्वाहिश करे वहाँ मिलने की,
اور مزید باتیں جاننے کی. جیسے کہ میں ایک جملہ بتاتی ہوں کہ میں اگر کسی سے میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں کہ میں نے ایک بات سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں. اب اگر میرے ہسبینڈ بھی ہوں سامنے تو وہ تو ان کے تو کھلبلی مچ جائے گی دماغ میں, وہ یہ کوئی بات ہے مجھے بتا نہیں رہی. اس طرح کوئی بہن دوسری بہن کو کہ ایک بات ہے تو میں سوچ رہی ہوں تو میں بتاؤں نہ بتاؤں. فرینڈ سے کہے یا کسی سے بھی آپ ملیں تو آپ کہیں کہ میں سوچ رہی ہوں میں بتاؤں آپ کو نام. کیوروسٹی جگا دی نا آپ نے, دماغ میں ہزاروں چیزیں ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, پتہ نہیں کہ تو جاننے کی کوشش اگلے میں جاگے گی, کیوروسٹی کا ایک ایلیمنٹ جاگے گا. تو دیٹ پرسن وڈ لائک ٹو میٹ یو اگین, تو آپ سے دوبارہ ملنا چاہے گا, بات کرنا چاہے گا. بات تو آپ نے نہیں ابھی تو نہیں, ہاں اگلی ملاقات میں آپ سے یا میں آپ سے جب ڈیٹیل, ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے تو میں آپ سے ٹائم لے کے میں بات کروں گی اور پھر ہم تسلی سے بات کریں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں. یعنی آپ نے ہر طرح سے جس سے آپ انوائٹ کر رہے ہو اس کے اندر ایک کیوروسٹی جگانی. تو آگے ہم چلتے ہیں. اب ایک 45 سیکنڈ ایک رول بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ 45 سیکنڈ میں آپ کی انوائٹ آپ نے کر لینا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھڑی سامنے رکھ کے اور 45 سیکنڈ کا ٹائمر لگا کے اور جہاں 45 سیکنڈ ہوئے وہاں ٹھا فون بند اگر آپ ان سے بات کریں. دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ نے مقصد یہ کہنے کا کہ بات کو شارٹ اور پریسائز رکھیں اور باتوں کو ریپیٹ نہیں کریں. ایک ہی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنے سے اس کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک ہی جملہ میں آپ سے بار بار بولوں گی تو آپ خود بھی بور ہو جائیں گے, ابھی اس نے یہ پہلے بھی کہا تھا پھر وہی کہہ رہی ہے, اس کے پاس کوئی نئی بات ہی کرنے کو نہیں ہے, تو یہ ہم کیوں وقت برباد کر رہے ہیں اپنا. اور جو انوائٹ ہے وہ اتنی مختصر ہونی چاہیے فرسٹ ٹائم آپ کی, اس میں آپ نے پلان ڈسکس نہیں کرنا اپنا, اور کیونکہ آپ وہ ڈسکس کر دیں گے تو ساری کیوروسٹی ختم ہو گئی. آپ نے اتنی چھوٹی سی انوائٹ میں صرف اس کے دماغ میں جو سوالات رہنے چاہیے, سوالات منہ پر نہیں آنے چاہیے. جو سوالات ہیں منہ پہ تب آئیں جب آپ ملیں اور بیٹھیں اور اس کو بزنس پلان سمجھائیں اور کمپنی کے بارے میں جب آپ بتائیں. جب آپ وہیں پہ سوالوں کے جواب دینے لگیں گے تو ڈاؤٹس بڑھتے ہی جائیں گے. پہلی ہی بات میں اور انوائٹ میں جیسے جیسے آپ کا جو نیا ممبر جس کے پراسپیکٹ ہے, جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو جوائن کر سکتا ہے, تو اس کے ڈاؤٹ پھر بڑھتے جائیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اب یہ بات کرنی کیا ہے. تو یہ FOAI, یہ 4 چیزیں جو کہ یہ ایبریویشن کس کا ہے. F is for family, O is for occupation, A is for acceptance, and the last one یعنی agree یا accept کرنا, and the last one is invitation. یہ بات ہم نے اب 45 منٹ کے اندر اندر یا جو ہم نے انوائٹ ہماری اس کے اندر ہونی ہے, ود ان اے منٹ کہہ لیں آپ, لیکن بات کرنی کیا ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اپنے پراسپیکٹ سے بات, ہم آپ کو الگ الگ بتاتے ہیں. تو اب ہم اگلے پہ چلتے ہیں, فیملی پہ. فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے, فیملی ہر ایک کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے بچے, اپنے گرینڈ پیرنٹس, یہی فیملی ہوتے ہیں. امیجیٹ فیملی تو یہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پھر جو باقی رشتے دار آتے ہیں, تو ہر ایک کو بڑے پیاری ہوتی ہے اپنی فیملی. تو جب آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ گھر والوں کی سنائیں کیا حال, تو آپ کا ایک بڑا پازیٹیو, ایک بڑا اچھا امپریشن جائے گا, بڑا سافٹ امیج جائے گا کہ یہ فیملی لونگ یا فیملی اورینٹڈ انسان, آپ کا یہ امپریشن ہے. دوسرا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلا انسان جتنا مرضی اسٹریس میں ہو, اگر دفتر میں بیٹھے والے انسان کو آپ اس کے بچوں کا پوچھ رہے ہیں تو اس کے دم سے ایک اس کی ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, اس کا اسٹریس کم ہوتا ہے, اس کو اپنے بچوں کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں گی. بعض اوقات ٹینشن بڑھ بھی جاتی ہے, لیکن یہ موسٹلی ایک فیملی کا جو امپریشن ہوتا ہے, ماں کی دعا لے کے وہ نکلا ہوا ہے گھر سے, تو اس کی ایک ٹینشن ریلیز ہوتی ہے جب اپنی فیملی کا دماغ میں آتی. اس لیے اور پھر جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا جی جی اپنی فیملی کا بتا کے, آپ کے گھر والے کیسے ہیں, آپ کے بچوں کا کیا حال ہے. یعنی یہ ایک جو بات چیت کا شروع ہے وہ اپنا بڑا سافٹ سا امیج اگلے کے پاس جائے.
اس کے بعد ہم چلتے ہیں آکوپیشن پہ. اب ہر انسان مختلف کام دنیا میں کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ نہ کچھ تو ہر کوئی کر ہی رہا ہے. جن کو ہاؤس وائفس کہا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتی, وہ ان پیڈ جو ہے وہ کام ان کا گھر میں 24 گھنٹے میں سے ان کے پاس, میرا نہیں خیال ان کی اپنی ذات کے لیے 1 منٹ بھی ہوتا ہے. وہ ان پیڈ کوکس بھی ہوتی ہیں, ان پیڈ ڈرائیور بھی ہوتی ہیں, ان پیڈ گارڈ بھی ہوتی ہیں, اور اینڈ واٹ ناٹ, کیا وہ کام کلینرز بھی ہوتی, کیا کون سا کام ہے دنیا کا جو گھر بیٹھ کے وہ نہیں کر رہی ہوتی. اور کسی اور سے آپ بات کریں جو کہ کسی کی دکان ہے, کسی کا کوئی بزنس ہے, کسی کی کوئی جاب ہے, تو اس فیملی کے بعد آپ ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا دوست ہے تو دوست بن کے بات کریں گے آپ. اگر آپ اپنے کسی انکل سے, ماموں سے, چاچا تایا سے بات کریں تو ان کے بھانجے بتیجے بن کے بات کریں گے. کسی اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو ان کی پڑھائی کی بات کریں گے. یعنی جو کنسرن ہے کسی کا جو کام ہے اس کی آپ بات کریں کہ کیسا چل رہا ہے. اسی کے حساب سے آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو آنسر ملیں گے, بتائیں گے جی ہم کیسا چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, برا چل رہا ہے, یا بور ہو رہے ہیں, یا واٹ ایور. تو اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں کہ جب آپ نے پوچھ لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا. اب اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ایگری کرنا, واٹ ایور دا ادر پرسن سیز. جیسے کسی سے آپ نے پوچھا کہ جی آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے, آگے سے وہ کہہ رہے ہیں آج کل بزنس بڑا ہی خراب چل رہا ہے, تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ جی آپ کہیں گے نہیں نہیں جی آپ کا, میں نے تو سنا آپ کا بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں کہنا آپ نے کیا کہنا ہے, جی آج کل ہر بزنس میں ہی لاس ہے, کیا کریں, کووڈ سچویشن ہے, اسی طرح ہی چل رہی ہے لائف. میں بلکہ کوئی میرے سے کہتا تو میں وائی بلاک ڈی ایچ اے لاہور کی ایگزامپل دیتی ہوں. جب وائی بلاک میں ڈی ایچ اے میں جائیں جہاں مارکیٹ تھی آگے, اس وقت آدھے سے زیادہ پلازاز جو ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں اور ان پہ لکھا ہوا ہے فار رینٹ فار رینٹ فار رینٹ. تو بڑا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کے, لیکن دس از دا پریزنٹ سچویشن, یہ چل رہی ہے ابھی. اچھا کوئی آپ سے کہے کہ جی بزنس اچھا چل رہا ہے, تو آپ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ساری دنیا کے تو بزنس ڈوبے ہوئے ہیں, آپ کا کیسے اچھا چل رہا ہے. آپ کہیں گے جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. یہ صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے, آپ کا اپنا ایفرٹ ہے اس میں آپ ایگری بھی کریں گے اور ساتھ اگلے کو اپریشیٹ بھی کریں گے. آپ نے کسی کی چیزوں کو ہرٹ نہیں کرنا, اس کے ساتھ اس کی ہر بات میں ایگری کرنے کا مقصد ہی یہی ہے, whether you agree to that person or not. لیکن آپ نے باقی بات اپنی بات میں کر, لیکن آپ نے پہلے ان سے جی کر کے ہی بات کرنی. کسی کی پوسٹ, کسی کا بزنس ہے جیسا بھی ہے, کسی کی انکم کم زیادہ جو بھی ہے, کسی کا کام جیسا بھی, اس کو نیچا نہیں دکھانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو اگلے کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. اور تو اس لیے آپ کو اس کے ساتھ اس کی ہر بات پہ ایگری کر کے اور پھر اس کو اپنی طرف لانا ہے. یا آپ نئے ممبرز ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو یہاں پر آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے, اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر بات کریے اور نسبت ایگری کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں انوائٹ پر. جب یہ سب کچھ کر لیا, فیملی کے بارے میں بات ہو گئی, آکوپیشن کا پوچھ لیا, کام کیسا چل رہا ہے, پھر ان کے ساتھ ایگری بھی کر لیا, اب ہم نے ان کے ساتھ انوائٹ کرنا ہے. اور انوائٹ کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا کام یا بزنس یا جاب جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کچھ الگ کر کے کیا آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کیا کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں جس سے آپ آگے بڑھ سکیں. یہ ایسا جملہ ہے کہ یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں, جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے, کیونکہ میں نے اپنے ساتھ ہوتے دیکھا. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤن سب کی لائف میں آتا ہے. آئی نیور ایکسپیکٹڈ دس. کووڈ جب آیا ہمارے گھر میں جو میرا بیٹا بزنس چلا رہا تھا وہ بالکل اس کے ختم ہو گئے, اور اس کے بعد بیٹی کی جاب تھی وہ ختم ہو گئی. ہسبینڈ اپنا کاروبار کر رہے تھے, وہ ان کے پیسے سٹک ہو گئے کئی جگہوں پر, یعنی ہوتے ہوئے بھی سب کچھ اٹ واز سٹک. ہمیں اس ٹائم پہ اپنی ایک گاڑی بیچنی پڑی فوراً اپنے خرچے وغیرہ چلانے کے لیے. تو ایسی سچویشن میں یعنی اٹ واز سم تھنگ ٹوٹلی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں ایسے معاملات بھی آئیں گے. الحمدللہ اس سے نکل آئے سب کے سب وقت کے ساتھ, لیکن وقتی طور پہ ایسے معاملات آتے ہیں. اس لیے ہر کوئی کسی نہ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی حالات میں, اس کے کاروبار میں اس کی کہیں نہ کہیں بہتری آتی رہی.
تو جب آپ یہ پوچھیں گے نا کہ آپ کا کام یا بزنس یا جاب کو ہم ڈسٹرب کیے بغیر آپ کچھ الگ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو 50% لوگ آپ کو یس کہیں گے اور 50% لوگ کہیں گے کیسے, کون سا, یہ کیسے پاسبل ہے, یعنی دے ول کوسچن یو. جو 50% ہے آپ کو کوسچن کریں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. جیسے اب آپ نے جب کوسچنس کے آنسر کیسے کرنے ہیں, آپ نے سوال پہ سوال ہی کرنا ہے. آپ کو کوئی کہتا ہے پیسہ لگانا پڑے گا, تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے, تھوڑا پیسہ لگانا پڑے گا, 498 روپیز لگانے پڑیں گے صرف, اور آپ آ جائیں گے اور یہ کریں گے, اور آپ نے آرڈر دینا شروع کر دینا ہے, چیزیں لینی شروع کر دی. ان کو فوراً انوائٹ میں نہیں ڈرانا, کوئی ایسی چیز نہیں بتانی. اس کے لیے آپ نے کہنا اس کے لیے آپ سے مجھ سے ملنا ہوگا, یا ایک ہم زوم میٹنگ رکھتے ہیں. پریزنٹ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ملنا اتنا زیادہ پاسبل جب نہیں ہے, تب چھوٹی سی زوم میٹنگ رکھ لیتے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک جو ہے وہ بتاتی ہوں کیسے یہ ہوگا. آگے ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. جب آپ یہ کہہ دیں گے نا ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, تو اس سے اگلے کے کندھوں کے اوپر سے کافی بوجھ بھی اتر جاتا ہے کہ زبردستی نہیں میرے سے کروائے گی یا کروائے گا, میری اپنی مرضی بھی شامل ہے, کوئی obligation نہیں ہے میرے اوپر کہ مجھے کرنا ہے. پھر آپ میٹنگ کے لیے 2 آپشنز دے سکتے ہیں کہ کوئی 2 ٹائم آپ بتا دیں کہ جی آج شام ٹھیک ہے یا کل صبح کا رکھ لیں ٹائم. تو یہ بھی اگلے کو 2 آپشنز آپ دیں گے, تو اس میں سے پھر ایک پہ وہ اس کو راضی ہونا پڑے گا. اور جو بھی پراسپیکٹنگ ہے, جو اپنے پراسپیکٹ سے بات کرنا, ڈھونڈنا نئے, ڈو دیٹ آن ڈیلی بیسس, تاکہ اور بولنے کا طریقہ سیکھیں, شیشے کے آگے بول کے پریکٹس کریں تاکہ آپ صحیح بات کر سکیں. پروڈکٹ نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے, جب آپ ڈیٹیل میں بات کسی کو کریں گے, کچھ اپنی بات پہنچانی ہے, اس کے لیے ٹریننگ لیں, ڈائریکٹ سیلنگ کے بارے میں سیکھیں, اپنا کام پورا کر کے then you will be able to talk to other people with a confidence. ٹھیک ہو گیا. تو اب تو ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنے جو ہے ہماری ٹریننگ کا جو ایک حصہ کمپلیٹ ہوا کہ ہم نے نئے ممبرس کو انوائٹ کیسے کرنا. اب ہم آتے ہیں ٹیم کے اوپر. اب جب ٹیم پہ ہم آتے ہیں تو وہ ان کی انگیجمنٹ ہم ان کی پھر کیسے کریں گے. یعنی اب ہم نے لوگوں کو انوائٹ کر لیا, طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے ان کے ساتھ جب بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو اپنے ساتھ جوائن کروایا, تو پھر آپ کی ٹیم بننا شروع ہو جائے گی. اور جب ٹیم بنتی ہے تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ایز اے لیڈر شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر آپ کا بزنس میں گروتھ بھی آتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی ہے, ٹریننگ دینی سیکھنے ہیں, اس کے لیے اپنی نالج بڑھانی ہے, اس کے لیے جو ہے بہت ہی اپنے آپ کو گرو کرنا ہے ایز اے لیڈر, کیونکہ اب آپ کے انڈر ایک ٹیم کی رسپانسبلٹی آ گئی ہے. پہلے تو بات اب تھی نا کہ لوگوں کو لانا کیسے ہے, وہ سارے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے. اب ہم نے ٹیم کو لے کر کیسے چلنا ہے, اینڈ دس از ایکولی امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ ٹیم کو لے کر صحیح طریقے سے نہیں چلیں گے تو لوگ آپ کو چھوڑتے جائیں گے. انگیجمنٹ آف ٹیم کی ہم بات اب کریں گے آپ سے کہ ٹیم ممبرس کو آپ کو اپنے جو لیڈر کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, تو وہ اٹینشن آپ نے ان کو دینی ہے. ان کو ایک ایموشنل کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ود دیئر لیڈر, کہ وہ بتائیں کہ جی یہ ہمارا لیڈر ہے. اس کے جو ہے اس پھر اب ایز اے لیڈر آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے, آپ کے اندر ایک لیڈر انٹیلیجنس ہونی چاہیے. آپ کو ان کے ساتھ جو ہے چاہے آپ چیٹ کریں, چاہے آپ ہینڈ ریٹن ان کو جو ہے وہ کارڈ دیں انویٹیشن کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انوائٹ آپ نے کر کے ان کو آپ نے کس طرح اپنے ساتھ لانا ہے. پھر آپ نے اپنی ٹیم کی جو سکسیس سٹوریز کو جو ہے وہ ان کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, ان کی سٹوریز کو آگے باقی ٹیم لوگوں کو بتانا ہے تاکہ وہ ممبر پراؤڈ فیل کرے. تو ایک جو آپس میں جڑنے کا ایک کلچر جو ہے وہ لیڈر کو ڈیولپ کرنا ہے. کیوں ڈیولپ کرنا ہے, تاکہ آپ ایک اسٹرانگ ٹیم آگے لے کر چل سکیں. اور جو اس میں آپ کو نان انٹرسٹڈ لگیں لوگ, جو آپ کو لگیں کہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کو بے شک آپ یوزر رہنے دیں, اور ان کو فلٹر آؤٹ کر کے آپ جو انٹرسٹڈ ونس ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کر کے ان کو آگے لے کر چلیں, اور اس طرح آپ کی ٹیم انگیج ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں مینجمنٹ. ٹیم کو مینج کیسے کریں, یہ بھی لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں اکیلے کوئی کام نہیں,
جو آپ کے ساتھ اب لوگ جڑے ہیں جن کو آپ نے یہ تمام چیزیں کر کے اور ساتھ اپنے انوائٹ کر کے جوائن کروایا ہے اور اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے، ان کو جوڑا ہے، تو اب اس میں سے اچھے ٹیلنٹ کی اب آپ نے قدر خود کرنی ہے اور اچھے ٹیلنٹ کی تلاش اب آپ لیڈر ہیں، اب آپ نے ان کی قدر کر کے اور ان کو اس اچھے ٹیلنٹ کی تلاش کر کے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ تو ورجن ایئر لائنس کے جو ہیڈ تھے وہ کہتے ہیں کہ اپنے امپلائیز کو اتنا ٹرین کر دو کہ دوسرے یعنی انوی کریں ان پہ اور ان کو ڈبل تنخواہ پہ بھی اپنے ساتھ رکھنے پہ تیار ہیں۔ اور ساتھ ایک اور اچھا، یہ بات کچھ ہضم نہیں نہ ہوتی سن کے لوگ دوسرے لوگ انہیں لے جائیں گے، جیسے اکثر میں نے سنا ہے، میں ایکسپیرینس نہیں کیا کہ کچھ لوگ جو بہت اچھا کام کرتے ہیں ان کو باقی لوگ آفر کرتے فلانے کی ٹیم چھوڑ دو ہمارے پاس آئے، تو یہ بھی باتیں میں نے سنی اب، بٹ آئی ہیو ناٹ ایکسپیرینس، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں۔ اچھا دوسرا پارٹ اب وہ کیا کہتے ہیں جو ورجن ایئر لائنس کے ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں اپنے جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو اتنا پیار اور احترام دو کہ وہ آپ کو چھوڑ کر ہی نہ جائیں۔ جب آپ کا ایک ایموشنل بانڈ بن جائے گا اپنے لیڈر کے ساتھ، ایک لیڈر کا اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ کی ٹیم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے۔ اس میں فلٹر آؤٹ آپ نے کر لیا، جب اچھے لوگ جو آپ کے اچھے ٹیلنٹس ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کام ان کو فلٹر آؤٹ کر کے اپنے ساتھ جوڑ کر ان کو آپ نے ایز اے لیڈر کیا کرنا ہے، ان کو ویل ڈیفائنڈ ایک کیریئر کا راستہ دکھانا، ان کو اگلے لیول آف پروموشن دکھانے ہیں، کیسے ان کو بتانا ہے کہ جی آپ جب جوائن کریں گے 200 بی پی جب آپ کر لیں گے تو آپ 3% پہ آ جاتے، پھر جب آپ اور محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں اور آپ کا جو ہے پرسنٹیج ہے جیسے 9%، یعنی یہ آپ نے ان کو گریجول یہ راستہ دکھانا ہے اور ان کے ہر لیول پہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، اور یہ آپ نے ان کو اپنی ٹیم کو کرنا کیا کیا ہے۔ اب آپ لیڈر ہیں اس لیے ایز اے لیڈر سمجھیں اپنی رسپانسبلٹی کو، آپ نے ان کو آرڈر کرنے سکھانا ہے، ان کو پیمنٹ میتھڈ کا بتانا ہے، ان کو جو اسٹیپس ہیں ہمارے جو 16-17 اسٹیپس ہیں ان کو پڑھنے پہ ان کو مجبور کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ سیکھیں، ایپس کے بارے میں بتانا ہے، ان کو ہر جگہ پہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے، اور دوسرا وہ جس پرابلم میں ہو انہیں پتا ہو کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اپروچیبل، ہم اس سے بات کریں گے تو وہ ہماری پرابلم کو سالو کرے گا، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا کسی بھی سچویشن سے نکالنے کے لیے۔ تو آپ کو اپنی ٹیم کے لیے ان کو مینیج کرنے کے لیے اپروچیبل بننا ہے، ان کی رینج میں بننا ہے کہ جب وہ آپ کو ہاں ٹائمنگ آپ بتا دیں انہیں کہ جی اس ٹائم کے بعد مجھے آپ کال کر سکتے ہیں، میں نے سو جانا ہے یا اس ٹائم پہ جاگنا ہے، یا اپنے بھی آپ کے لیڈرز کے پتہ ہونے چاہیے اس کی ٹیم کو کہ یہ ٹائم پہ یہ ہمارے لیے اویلیبل ہے، اس پہ نہیں، تو لیکن انہیں پتا ہو کہ اپروچیبل ہے، اور ہمارا یہ بھی نہیں ہے کہ مجھ سے اتنا خوف میں ہے کہ ہم بات بھی نہیں کر رہے وہ ڈانٹ نہ دے، تو آپ کو ان کے ساتھ ایک اپنا اٹیچمنٹ اور اپنا ایک اس طرح کا بھی رشتہ ایک بنانا ہے، ایک ریلیشن بنانا ہے کہ آپ اس ٹیم کو جب آپ مینیج بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو ہم نے اب جج کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی جو دیکھیں اسٹارٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہماری ظاہر چھوٹی چھوٹی ٹیمز ہیں، کسی کی 10 لوگوں کی، کسی کی 15 لوگوں کی، پھر یہ ایونچولی بڑھتی ہیں، ان میں آپ نے ان کا جس آپ نئے ریکروٹ کو لے رہے ہیں اس کا انٹرسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز میں مور انٹرسٹڈ ہے۔ میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں کہ جب میں نے جوائن کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کی پروڈکٹ یوز کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان کا کیا کام ہے کیا نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو میں وہاں جب دیکھا کہ اچھا اسکن کیئر کی بڑی اچھی رینجز ہیں تو میں نے اپنی ایج کے حساب سے پوچھا اور الٹیمیٹ لفٹ کا میں نے سیٹ لیا، اس کو یوز کیا، یعنی سب سے پہلے میں نے اپنی اسکن کیئر کے لیے ہی اسٹارٹ کیا۔ اس طرح آپ کو بھی جو آپ کے انڈیویجول آپ کے جو ہیں پراسپیکٹس ہیں، جو پراسپیکٹ تو اب آپ کا ممبر میں چینج ہو چکے ہیں، تو ان کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے کہ کس چیز میں، جس کا اسکن کیئر میں ہے اس کو آپ اسکن کیئر کی ٹریننگ میں بلائیں اپنے پاس، اور جس کا یا ہیئر کیئر میں ہے اس کو ہیئر کیئر کی سولوشن بتائیں، کسی کو فریگننسز بہت اچھی لگتی ہیں ان کو آپ فریگننسز کے بارے میں بتائیں۔
اچھا یہ اب 3 ہماری جو اپرچونیٹیز ہیں لک گڈ میک منی اینڈ ہیو فن میں تو آپ اس میں خود ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف یور ٹیم ممبرز. اب میکنگ منی کی بات آئے تو کون پیسہ نہیں کمانا چاہتا اپنی تمام ضروریات کے لیے. ہر ایک کو پیسے کی ضرورت تو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہمیں نہیں ضرورت ہے, تو یقیناً نہیں ہوگی ان کو. میں آئی ٹوٹلی اگری ود دیم, لیکن اندر کھاتے سب کو ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ جب کسی کو بھی جب پیسہ آتا برا نہیں لگتا. تو جو گریڈی ہیں لوگ, جو ان میں گریڈ دیکھیں کہ واقعی دے وانٹ ٹو ارن, ان کو اس حساب سے بزنس پلان بتائیں, بزنس میں اپنے ساتھ شامل کریں اور ٹیم بنانے کی بات ان سے کریں. ان کو سمجھائیں کہ کس طرح سے انہوں نے آگے انوائٹ کرنا ہے نیو ممبرس کو اپنے ساتھ, کس طرح اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنی ٹیمز بنا کے اور اپنی لائف کو بہتر کرنا. تیسرے جو انٹرسٹ اگر ہیو فن کی جو ہے وہ, جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں فال آپ کو کرتے نظر آئے, کئیوں کو صرف ریکگنیشن چاہیے کہ ہمارا کوئی مقام ہو, ہمیں پہچانا جائے, ان کو اس طرف لے کے جائیں. کچھ لوگوں کو امپورٹنس صرف چاہیے, کچھ لوگ صرف سوشلائزنگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اپنی کمپنی کے آفرز میں اس حساب سے ان کو لے کر اور ان کی انڈیویجول انٹرسٹ کو لے کر ان کو لے کر اپنے ساتھ چلنا ہے. یہ اب انٹیلیجنس پھر یہاں پر آ گئی کہ یہ لیڈر کی انٹیلیجنس ہے, جو کہ اس وقت آپ ہیں, جس نے اپنی جو ہے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ پراسپیکٹ بھی بنا لیا ہے اور اپنی ٹیم میں بنا لی ہے چھوٹی سی, جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں, جس کو آپ نے بڑا کرنا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے ہم یہی آپ بات آپ کو کریں کہ آپ کو انڈیویجولی بھی ان کے انٹرسٹ ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی جو ٹیمز کو, موونگ آن ٹو نیکسٹ سلائیڈ, اب ٹاسک کیا دینے اب ہم نے. اب ٹاسک بھی ہم نے ان کے انٹرسٹ کے حساب سے, ان کی ڈریمز کے حساب سے ان کو, اب ہم نے جیسے اگر کسی کی ڈریم ہے آپ کے پاس کوئی آیا کرا جی مجھے تو میں نے اتنا کمانا ہے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے. اب اس نے اگر اپنا گھر بنانا ہے تو آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں گے جی بس یہ آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں جی آپ اتنا کما لیں گے کہ آپ کا گھر تیار ہو جائے گا. گھر کے لیے آپ کو فاؤنڈیشن پہلے بنانی, دیواریں کھڑی ہوں گی, عمارت بنے گی, زمین سے پہلے تو وہ زمین لے گا. تو یہ سب یہ اب آپ کو اس کی ایک ویژن پہ آپ نے اس کی کام کرنا ہے. تو اس کی جو ڈریم ہے اس کے لیے آپ نے اس کو ڈیٹیلز اس کی بتائیں, اس کو آپ ڈیو ڈیٹس دیں کہ جی آپ نے یہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پلانس, آپ نے شارٹ ٹرم گولز ان کو دیں کہ یوں کرتے کرتے آپ چلیں گے تو 2 سال 3 سال میں آپ انشاءاللہ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ آپ اپنے گھر کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ سوچیں اور اس کو بنانا شروع کریں. تو آپ نے ایک طریقے کے ساتھ ان کے پر چلنا ہے, ان کی ڈریمز کو لے کر اس کی ڈیٹیلنگ کرنی ہے, ان کو ڈیو ڈیٹس دے کر ان سے کام کروانے ہیں. جیسے آپ کہیں جی 25 اکتوبر تک آپ نے اتنے, جیسے فرسٹ ٹائم آپ نے جوائن کیا تو 3 BP آپ جو ہے وہ آپ نے 3% پہ آپ نے آنا, آپ نے 200 BP ضرور کر لینے ہیں. یا آپ ان کو ٹارگیٹ جب دیں گے تو وہ اس پہ کام کریں گے, اور اس طرح ہی آپ یہ ٹارگیٹس آگے آگے بڑھاتے جائیں گے تو اس پہ وہ ان کی بھی ترقی ظاہر ہے, آگے بہتری آتی جائے گی. اس کے بعد آپ ان کے گولز کا ویژن اس کو دکھائیں گے, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانس ان کو ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں اپنی ٹیمز کے ساتھ کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں بڑا بھی. ان کو پلان دیں, پھر سسٹینڈ ایکشن, پھر آپ نے روز ان سے بھی وہ یعنی ڈیلی بیسس پر ہر کام آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور ان سے بھی اپنی ٹیم سے بھی کروانا ہے. اور یہ تمام باتیں کس طرف جائیں گی, ٹورڈ دا سکسیس. کامیابی تبھی ملتی ہے جب اپنی ڈریم فوکسڈ ہو, ان کو لکھوائیں کہ جی لکھ کر آپ نے اپنی ڈریمز کو لکھیں, جو آپ کو ضرورت ہے, جو آپ کی ڈریمز ہیں. آپ نے بچوں کی فیسوں کے لیے خود کچھ کرنا ہے, آپ کو گھر بنانا ہے, کوئی گاڑی لینی ہے, کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لے کر پھر آگے چلنا ہے اور وہاں تک کام کرنا ہے. اور آپ نے اس کام کو ریپیٹ کرتے جانا ہے, اس کو ریپیٹڈلی آپ ایک ہی کام کریں گے تو ہی کہیں آگے جا کر آپ سکسیسفل ہوتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں. تو یہ ٹاسک الاٹمنٹ کی بات ہوگی. اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری چیز پر, دیٹ از دا فالو اپ. فالو اپ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ کی ٹو سکسیس ہے ان اے بزنس. آپ سب سے پہلے میں فالو اپ کی اگر بات کروں تو کسٹمر کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ آپ نے کسٹمر کو, جیسے آپ نے, میں ٹیم کی بھی آؤں گی ابھی,
آپ نے کوئی چیز اس کو دی, کسی نے آپ سے کوئی لی, کوئی اسکن روٹین لے لی, کوئی آرڈر کسی نے کیا آپ کے پاس, آپ کے جیسے نیا کوئی ممبر آیا, کوئی نیا آپ کا جو تھا اس نے پہلا آرڈر کیا, تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ کو آرڈر آپ کو مل گیا ہے, آپ کو کیسا لگا ہے, پروڈکٹس آپ نے یوز کیے ہیں, کیسی آپ کو لگی ہیں. یہ جو فالو اپ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ اگلے کو امپورٹنس بھی اپنی فیل کرواتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی دیٹ پرسن از کنسرنڈ اباؤٹ می. کسی کو اسکن روٹین آپ نے دیا تو اس سے پوچھیں. آپ اس سے ظاہر ہے ایک دن میں تو فرق نہیں پڑتا کسی کو بھی, آپ ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پوچھیں گے جی آپ کو اسکن روٹین آپ نے فالو کر رہے ہیں, اس کا یہ طریقہ کار, پہلے تو اس کو پہلے طریقہ کار بتائیں. 2 منٹ صبح, 2 منٹ آپ نے سونے سے پہلے اس روٹین کو فالو کرنی ہے ٹو گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. اور پھر ہفتے 2 بعد ان سے پوچھیں. پھر آپ کچھ ماہ بعد پوچھ سکتے ہیں جی آپ اسکن روٹین فالو کریں تھی, آپ کو فائدہ ہوا, ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اندر سیٹ ناؤ. ظاہر ہے ختم بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو پھر کیٹلاگ کسی کو دی ہے تو اس کا بھی فالو اپ کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کسی کو کیٹلاگ دے کے چھوڑ نہیں دینی کہ جی یہ اگلا سمجھے جی فری میں چیز تھی بس یہاں ہم نے ردی میں جانی ہے, ایسے بھی نہیں. تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھتے بھی رہنا کہ جی آپ کو کیٹلاگ دی تھی, 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد کال کر کے پوچھے جی کیسی لگی, آپ کو کچھ اچھا لگا اس میں تو مجھے ضرور بتائیے. اور اسی طرح آپ کو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان آرڈرنگ, ان اور ایون ان ممبرشپ میں بھی, اور ساتھ آپ کے شامل ہونے میں بھی, ٹیم میں بھی ساتھ, اس طرح آپ اور لوگ بھی ملتے جاتے ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں تو پراسپیکٹ کی, تو اگر آپ اپنے پراسپیکٹ سے جو اب آپ کا ممبر بن چکا ہے, اگر آپ اس سے فالو اپ نہیں لیتے تو آپ یقین کریں کہ 10 میں سے 9 کو آپ لوز کر جائیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ شروع میں مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ بھائی میں پوچھوں, میں بار بار پوچھوں, میں کیسے پوچھوں. تو میرے وہ لوگ چھوڑتے گئے مجھے جن سے میں نے نہیں پوچھا, جن سے میں نے کانٹیکٹ میں رہی, جن سے میں بات کرتی رہی, وہ میرے ساتھ رہے. تو اس لیے اس میں اگر آپ سمجھے کہ یو آر ٹو ہارڈ ٹو دیٹ پرسن, آپ بار بار کال کر رہے ہیں یا اس سے پوچھ رہے ہیں, یا آپ نے جو ٹارگیٹ دیا تھا, ٹاسک دیا تھا, آپ نے ہارڈ ہونا ہے. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے لیڈر, آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ہونا پڑے گا, کیونکہ اس میں بہتری اس انسان کی ہی ہے. اور آپ یہ سمجھے کہ آپ صرف دنیا میں واحد انسان ہیں کہ جو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے. اور واقعی جب آپ لیڈر ہیں تو پھر آپ ہی واحد انسان ہیں جو اس کو گائیڈ کریں. جب یہ سوچیں گے تو آپ اگلے کو کال کرتے ہوئے جھجکیں گے بھی نہیں, اور اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ بھی کریں گے. ان کے ٹاسک کے بارے میں پوچھیں. پہلے 2 ہفتوں میں ان کو جب وہ جوائن کر لیں, ان کو میسیجز میں ان کو گائیڈ کریں, ان کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھیجیں جن سے وہ ان کو گائیڈنس ملے. خود کال کریں. آپ نے یہ نہیں کہنا اپنی ڈاؤن لائن کو یا اپنی جن سے فالو اپ آپ نے کرنا ہے کہ جی مجھے یہ کام کر کے کال کرنا. کوئی آپ کو کال نہیں کرے گا. آپ نے جو دن دیے, جو ٹارگیٹ دیا ہے, جو ٹائم دیا ہے, جو تاریخ دی ہے, آپ نے اس پہ خود کال کر کے اس کو پوچھنا ہے کہ جی آپ نے کہاں تک پہنچے. آپ اس سے پہلے بھی آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کو, راستے میں کوئی مشکل تو نہیں آ رہی, پرابلم تو نہیں آ رہی, آپ مجھے بتائیں. آرڈرنگ میں کسی جگہ کوئی بات کرنی ہے تو میں آئی ایم دیئر فار یو. آپ نے اپنی اویلیبلٹی ایز اے لیڈر اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ شو کرنی ہے ٹو یور ڈاؤن لائن, تاکہ انہیں بھی کانفیڈینس ہو آپ کو کہ ہمارا لیڈر اوپر ہے جو ہمیں پرابلمس میں بھی گائیڈ کرے گا, اور ہم سے وی آر آنسریبل ٹو آر لیڈر. ان کو ڈیڈ لائنس دیں, اس تاریخ کو میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں آپ کو کال کر کے خود پوچھوں گی. ان کا مہینہ 3 ویکس میں ڈیوائڈ کر دیں, آخری ویک ان کا چھوڑ دیں فار دا پلاننگ آف دا نیکسٹ منتھ. ان کو آنیسٹ اور ریئلسٹک پکچر اپنی ٹیم کو دکھائیں. اس میں کوئی جو ہے مبالغہ آرائی یا ڈس آنیسٹی شامل نہیں ہونی چاہیے. آپ پہ ٹرسٹ ان کا تبھی بنے گا آپ کی ٹیم کا جب آپ انہیں آنیسٹ ریویوز دیں گی. پھر ان کے ٹائم کو مینیج کریں ان کے ساتھ مل کے. اکثر یہ میری اپنی ٹیم میں یہ ایشوز آتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. آپ کہیں اچھا میں لیٹ می ہیلپ یو ٹو مینیج, اتنا ٹائم آپ فیملی کو دے دیں, اتنے گھنٹے آپ 11 سے 12 یا کوئی ٹائم انہیں بتائیں, یہ کالز کے لیے رکھ لیں. ٹریننگ ضرور, ان کو ٹریننگز کے بارے میں ضرور ہدایات دیں, ان کو ضرور اٹینڈ کریں, ان کے گول سیٹ کریں, ان کی ڈریمز کو ٹارگٹ کریں. ان کی ڈریمز کا آپ کے پاس بھی لکھا ہونا چاہیے اپنی پوری ٹیم کی ڈریمز ہیں کیا.
उनसे तो लिखवाएं, उनसे नेम बैंक भी बनवाएं, उनसे ड्रीम्स भी लिखवाएं, लेकिन आपके पास भी उनकी हर अपने मेंबर की जो जब आप स्टार्ट करने डिटेल होनी चाहिए कि वो क्या उनकी ड्रीम्स हैं, उनको हिसाब से उनकी गोल सेटिंग करनी है, उनके हिसाब से उनको टारगेट्स देने हैं। फॉलो अप में आपका कांटेक्ट जो है वो आपका ट्रस्ट बनाता है और वही आपके ग्रोथ की गारंटी भी देता है इन द फ्यूचर, क्योंकि आप आम इंसान नहीं बना रहे, आप ऑर्डिनरी इंसानों से आप लीडर्स बना रहे हैं, आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इसमें लग कर, और ये अगर थोड़ी सी इसमें सख्ती भी करनी पड़ती है तो वो उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि हमारा अक्सर कहती है कि अब मैं डांटने लगी हूँ तो मैं इसलिए कोई उस डांट में भी बेहतरी उसी की होती है जिसको डांटा जा रहा होता है। तो उसमें वो इसमें खुद भी जरा स्ट्रांग होकर एज अ लीडर सोचना है और अपनी टीम्स का फॉलो अप रेगुलर जरूर करना है। तो इसमें अब मैं आपको कुछ कामयाब लोगों की भी बात करती हूँ। स्टीव जॉब के बारे में आप जानते ही होंगे, जो एप्पल का ओनर था, उसने स्टार्ट किया था एक गैरेज में काम करना शुरू किया था 2 लोगों के साथ से, और उसके बाद एप्पल कंपनी में एक वक्त आया जिसमें उसको निकाल दिया गया, ही वाज किक्ड आउट, और फिर दोबारा उसने ज्वाइन किया और उसके बाद वो उसका सीईओ बन गया। 4000 उसके नीचे एम्प्लॉयज थे एक वक्त में। तो वो खुद कहता है कि मुझे वो, मेरा ख्याल है मेरी ग्रोथ वही जो मुझे निकाला गया, तो वो ही रीजन बना मेरी ग्रोथ का कि मैंने अपने लिए स्ट्रगल किया, अपने आप पे मैंने कॉन्फिडेंट हुआ और मजीद मैंने मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुंचा। आप ये तो चलो बाहर के लोग हैं, अगर हम अपने मुल्क में बात करें तो हर बंदे के मुंह पे होता है तुम कोई मलिक रियाज हो। आज कितना ज्यादा लैंड है उनका, और क्या उन करोड़ों में उनकी बातें हैं और क्या कुछ है। तो मैं पीछे सुन रही थी, वो मियाँ बीवी दोनों एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि हमारे पास अपने बच्चे छोटे छोटे जब थे तो बड़ी तंगी थी घर में, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर, एक तो हम दोनों ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, हम दोनों दफ्तर जाया करते थे, वहां बैठते थे और प्रॉपर्टी का काम करते थे, लोगों के प्लॉट बेचने खरीदने में हमने यूं शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं से काम कहीं ना कहीं शुरू होना है, और कहाँ तक जाना है ये फिर अपनी हमारी मेहनत, अपनी हमारी विल पावर, अपनी हमारी स्ट्रगल, ये सब उसमें शामिल होती है। दूसरों का भला करें, कर भला तो हो भला, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जो आप बांटते हैं वही आपके पास आता है, अच्छाई बांटेंगे आपके पास भी अच्छाई आएगी। लोगों के आज को जो कल गुजर गया है उससे बेहतर करें, और जो आने वाला कल है वो और बेहतर करें। खलूस बांटें, नेक नियति से काम करें, अल्लाह की रजा के लिए काम करें, अल्लाह आपको बेहिसाब दे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया फिजा, इट वाज सो नाइस, इवन आई वाज मेकिंग माय नोट्स, और मैंने बहुत से नोट्स बनाए हैं आपकी ट्रेनिंग के। बहुत मज़े की वेरी रिसर्च बेस्ड आपकी ट्रेनिंग थी, और उस पर आपने तकरीबन, मेरा ख्याल है कोई काम करने वाला शख्स हो तो उसके लिए तो बहुत सी नई चीज़ें हैं, मेरे लिए इतनी नई चीज़ें थी जिसके मैंने नोट्स सारे बना लिए आप। और आप यकीन कीजिए, आपको हर लाइन पे देखिए स्ट्रगल भी आप नहीं कर रहे, आपको रिसर्च बेस्ड गाइडलाइन भी मिल रही है, मुआवजा भी मिल रहा है, आपने सिर्फ उसको लेके चलना है, जो कहा जा रहा है डू एज डायरेक्टेड करना है। थैंक यू वेरी मच फिजा, इट वाज ऑसम, ऑसम एंड ऑसम। किसी का आप में से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप फिजा से पूछ लीजिए। ये कम कम ऐसे मौके मिलते हैं कि ऐसे लीडर्स जब एक पाए पर होते हैं और वो कोई ऐसी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप फिजा से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज की ट्रेनिंग के हवाले से? कोई चीज सजेशन देना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें? यही बता दें अच्छी लगी कि नहीं लगी, कुछ समझ आया कि नहीं, कोई हेल्प मिली कि नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल में इट वाज वन ऑफ द बेस्ट 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 ट्रेनिंग्स जो हम लोगों ने जो है वो इतनी आगे रखी है, मगर बहुत अच्छी ट्रेनिंग। जी आई वांट टू से समथिंग। रिकॉर्डिंग एंड कर दें। हाँ जी।